بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلے چیس کی اردو کہانیوں کے ترجمے میں سے ایک ترجمہ چوتھا یکا، جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے سراج الدین شیدہ نے، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 4۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیلگا پرتفنن انداز سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بولی، بڑی خوبصورت تقریر تھی لوری۔ میرا خیال ہے کہ تم ٹیلی ویژن بہت زیادہ دیکھتے ہو اور یہ تقریر کسی ڈرامے سے اڑائی ہے تم نے۔ غروب آفتاب کے پس منظر کے ساتھ اس تقریر کا خاتمہ ان فکروں پر ہونا چاہیے۔ یہ لمحات ہمیشہ میرے ذہن میں روشن رہیں گے، اور اب میں ہمیشہ کے لیے الوداع کہتا ہوں۔ لوری نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ چقندر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ بدحواس ہو کر وہ بولا، میڈم، یہ تم نے کیا کہا؟ ہیلگا نے اطمینان سے ہینڈ بیگ کھول کر اس میں سے سونے کا سگریٹ کیس نکالا اور سونے کے ہی لائٹر ڈن ہل سے ایک سگریٹ سلگانے کے بعد سکون سے بولی، لوری، یہ ٹھیک ہے کہ میں نرم دل واقع ہوئی ہوں، مگر اتنی بھی نہیں کہ میں غچہ کھا جاؤں۔ اگر تم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو تو اٹھو اور چلے جاؤ۔ اگر تم استقلال سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ہیرا پھیری کی باتیں نہ کرو۔ کیا میں نے اپنا مطلب تم پر واضح کر دیا ہے؟ بوکھلاہٹ کے عالم میں لوری ٹوپی کی طرف ہاتھ لے گیا اور پھر اسے سر پر نہ پا کر الجھن سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، میڈم، مجھے معاف کر دو، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں کچھ بدو سا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ بدستور سرد مہر اور متجسسانہ نگاہوں سے چند لمحوں تک اسے گھورنے کے بعد بولی، لوری، اگر تم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو تو ابھی اٹھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اب لوری کچھ سکڑ سا گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور پریشانی کے مارے اس کی پیشانی پر پسینے کی ہلکی ہلکی چمک دکھائی دینے لگی۔ وہ عاجزی سے منمنایا، میڈم، مجھے معاف کر دو، میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ میرے ساتھ ہیرا پھیری کی کوشش نہ کرنا، ہیلگا نے مدھم آواز میں کہا۔ میں یہ سب کرتب جانتی ہوں اور زمانہ دیکھ چکی ہوں۔ جس زمانے میں تم مرغیوں کو دانہ دنکا ڈال رہے تھے، اس وقت میں ایسے جنگل میں تھی جہاں تم سے 20 گنا زیادہ ذہین سینکڑوں آدمی ایک دوسرے کا گلا دبوچنے کی فکر میں تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ذہین گلا کاٹنے والا میرا شوہر تھا، اور اب بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تم میرے سامنے بچے ہو۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اس لیے کہ تم بڑے سادہ لو ہو، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تم مجھے بنانا شروع کر دو۔ لوری نے زور سے نفی کے انداز میں اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ نہیں میڈم، ایمان سے میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اچھا، اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے دوست نے پاسپورٹ حاصل کرنے کے متعلق کیا ہدایت کی تھی؟ ناخوشگواری سے وہ مہذب بنتے ہوئے لجاجت سے بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا میڈم، میں بندوبست کر لوں گا۔ وہ آگے کی طرف جھک کر بولی، کیا تمہیں اب بھی احساس نہیں ہوا کہ 3 ماہ کی عمر میں تمہارے لیے اپنا نیپکن تبدیل کرنا ممکن تھا، مگر موجودہ حالت میں تم میری مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے؟ اس کا چہرہ لٹک گیا اور چہرے پر دنیا جہان کی مایوسی نے ڈیرا ڈال دیا۔ سر جھکاتے ہوئے وہ بے بسی کے انداز میں بولا، تم ٹھیک کہتی ہو میڈم، تم بالکل سچ کہہ رہی ہو۔ اب ڈرامہ سٹیج کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولی، اپنے پاسپورٹ کے متعلق بتاؤ مجھے۔ یہاں بیسل میں ایک شخص ہے جو نئے نام سے میرے لیے پاسپورٹ مہیا کر سکتا ہے۔ وہ منمنایا اور پھر قمیض کی جیب تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اس کا پتہ میرے پاس ہے، لیکن نیا نام اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں امریکن کونسل کے دفتر چلے جاؤ اور انہیں بتا دو کہ تمہارا پاسپورٹ چرا لیا گیا ہے۔ لوری نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے میز پر نگاہیں جمائے رہا۔ پسینے کی چمک اب پسینہ بن کر اس کی پیشانی سے قطروں کی صورت میں بہنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہیلگا نے دوبارہ کہا، میں نے ایک سوال پوچھا ہے لوری۔ لوری کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال سا بچھ گیا اور وہ شدید ذہنی کرب کے عالم میں بولا، میرا خیال ہے کہ پولیس میری تلاش میں ہے۔ ہیلگا کے دل پر ایک ضرب سی محسوس ہوئی۔ اس نے بدگمانی سے پوچھا، وہ کیوں؟ سامان اور رقم تو لڑکی کے پاس رہ گئی تھی، اور پاسپورٹ ہیمبرگ کے فساد میں پولیس کے پاس چلا گیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص نے اینٹ مار کر
ایک سپاہی کو زخمی کر دیا اور 9-2-11 ہو گیا۔ مجھے 2 سپاہیوں نے پکڑ لیا اور اینٹ سے کچلی ہوئی ناک کا الزام مجھ پر لگا دیا۔ میں نے بتیرا کہا کہ یہ میرا کام نہیں، لیکن انہیں یقین نہ آیا۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پولیس کی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ اتنے میں رون نے ان پر حملہ کر دیا اور مجھے بھاگ نکلنے کو کہا، سو میں وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کسبی نے تمہارا پاسپورٹ نہیں چرایا تھا؟ ہیلگا نے سوال کیا۔ ہاں، لیکن باقی سب چیزیں اسی کے پاس رہ گئی ہیں۔ ہیلگا نے گہری سوچ بچار کے عالم میں ایک اور سگریٹ سلگایا اور بولی، تو اب تمہارا پاسپورٹ جرمن پولیس کے پاس ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں میڈم۔ ہیلگا کے دل میں خیال آیا کہ کھانے کا بل ادا کر کے اس دروغ گو لڑکے کو اس کے حال پر چھوڑے اور اپنی راہ لے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے یہ خیال مسترد کر دیا کیونکہ اس کا جسم بڑی شدت سے اس لڑکے کا طلبگار ہو رہا تھا۔ وہ بولی، تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے تھا لوری، پھر سوچ لو، میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے لوری نے چہرے پر سے بہتا ہوا پسینہ صاف کیا اور پھر ہیلگا کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے بولا، خدا کی قسم میڈم، یہی اصل بات ہے۔ ہیلگا نے بغور دیکھا، کیا خدا کوئی معنی رکھتا ہے تمہارے لیے؟ لوری اس سوال پر تن سا گیا۔ کیوں نہیں؟ خدا خدا ہے۔ خدا خدا ہے؟ کتنی سادہ بیانی ہے۔ ہیلگا نے شانے اچکا کر سوچا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ یہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ… اس خیال کے ساتھ ہی گرم گرم لہو کی ایک تیز لہر ہیلگا کے سارے جسم میں دوڑ گئی اور اس نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، وہ شخص کون ہے جو پاسپورٹ بنا کے دے گا؟ اس کا پتہ میرے پاس ہے۔ لوری نے قمیض کی جیب میں سے کاغذ کا ایک پرزہ نکالا۔ یہ پرزہ کافی مسئلہ وصلہ ہوا تھا اور اس پر پتہ ٹائپ کیا ہوا تھا۔ یہ پرزہ میز پر ہیلگا کی طرف سرکاتے ہوئے وہ بولا، یہ شخص رون کا دوست ہے اور رون نے بتایا تھا کہ پاسپورٹ بنانے کے وہ 3000 فرانک لے گا۔ 3000 فرانک؟ ہیلگا نے سوچا اور بولی، تم پر کچھ زیادہ ہی خرچ کرنا پڑ رہا ہے لوری۔ ہیلگا نے ٹائپ کیے ہوئے پتے پر نظر ڈالی۔ اس شخص کا نام میکیز فرینڈ لینڈر تھا اور کوئی پتہ لکھا ہوا تھا جس کو ہیلگا نے کوئی اہمیت نہ دی۔ دیکھو میڈم، لوری پھر بڑبڑایا، میں کوئی نوکری ڈھونڈ کر اس رقم کا بندوبست کر لوں گا۔ اوہ، بند کرو یہ باتیں، ہم دونوں اس شخص کے پاس جائیں گے اور پاسپورٹ لائیں گے۔ ہیلگا نے کسی قدر ترشروئی سے اسے ڈانٹ دیا۔ ہراساں نگاہوں سے ہیلگا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولا، میڈم، میں نہیں چاہتا کہ تم اس معاملے میں آؤ، تم پہلے ہی مجھ پر بہت سی مہربانیاں کر چکی ہو۔ کسی قدر تذبذب کے بعد وہ بولا، اگر تم مصر ہی ہو تو میری مدد کرو، تو پھر یوں کرو کہ رقم مجھے دے دو، میں جا کر پاسپورٹ بنوا لیتا ہوں۔ ایسے شخص کے پاس تمہارا جانا ٹھیک نہیں۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں چپکے سے 3000 فرانک تمہیں دے دوں گی اور کچھ معلوم کرنے کی زحمت نہ کروں گی تو تم دیوانے ہو گئے ہو، ہیلگا نے تند و تلخ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر بل لایا تو اس نے ادائیگی کے وقت لوری کو دیے ہوئے پتے کے متعلق ویٹر سے ضروری معلومات حاصل کیں۔ اس کے طلب کرنے پر ویٹر جا کر کہیں سے ایک نقشہ اٹھا لایا جس میں گلیوں وغیرہ کے متعلق تفصیلات درج تھیں۔ اس نقشے کے عوض بھی ہیلگا نے ویٹر کو ٹپ دی اور بھیگا ہوا منک کوٹ پہن کر لوری کے ہمراہ ریستوران سے نکل کھڑی ہوئی۔ برف کے گالے بدستور گر رہے تھے اور سردی بھی انتہا کی تھی۔ کندھے جھکائے ہوئے لوری اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ میکیز فرینڈ لینڈر ایک خستہ حال اور لاوارث سی عمارت کی نچلی منزل میں ایک فلیٹ میں قیام پذیر تھا۔ اس علاقے کی ساری عمارتیں ہی اپنے مالکوں کی سرد مہری اور تغافل کا شکار دکھائی دیتی تھیں۔ اس کے دروازے پر پہنچ کر ہیلگا نے سر اٹھایا اور دروازے پر لٹکے ہوئے نام کے بورڈ کی طرف دیکھا۔ اس کے کوٹ پر برف کی کئی تہیں جم چکی تھیں اور سردی کے مارے وہ کانپنے لگی تھی۔ وہ بولی، یہی ہے؟ لوری نے ٹوپی اتار کر برف جھاڑی، پھر دوبارہ اسے سر پر جمانے کے بعد نیم پلیٹ پڑھی اور جھجکتے جھجکتے بولا، دیکھو میڈم، میں نہیں چاہتا کہ تم اس معاملے میں سامنے آؤ، تم واپس چلی جاؤ، میں خود پاسپورٹ بنوا… او بند کرو یہ باتیں۔ ہیلگا نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی، یہ ڈائیلاگ ہم پہلے بھی بول چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چوکھٹ پر لگی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلنے میں کچھ دیر ہوئی۔ اس دوران وہ ہلکی برف باری میں انتظار کرتے رہے اور اپنے اپنے خیالات میں کھوئے۔ لوری نے 2-3 مرتبہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے
مگر پھر ڈانٹ پڑنے کے خوف سے کچھ کہے بغیر منہ بند کر لیا۔ اس کے چہرے سے کچھ ایسے تاثرات ظاہر ہو رہے تھے جیسے اس کے اندر زبردست کشمکش اور کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ دروازہ کھلا اور ایک پستہ قد شخص کا خاکہ سا دروازے میں دکھائی دیا۔ اندر راہداری میں ہلکی سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو بڑی پراسرار اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ اس نے بڑے چڑچڑے انداز میں چیخ کر کہا۔ کچھ ٹیڑھا سا شخص ہے، ہیلگا نے سوچا اور آگے بڑھ کر اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے اندر قدم رکھ دیا تاکہ برف باری سے بچاؤ ہو جائے۔ اس طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد وہ سوالیہ انداز میں بولی، مسٹر فرینڈ لینڈر؟ ہاں ہاں، کیا ہے؟ میرا فرش خراب کیے دے رہی ہو۔ ہیلگا نے اس سرزنش کی پرواہ کیے بغیر کوٹ پر سے برف جھاڑتے ہوئے کہا، لوری سے بات کرو۔ لوری بھی فریڈ لینڈر کے قریب سے گزر کر اندر آ گیا۔ اس کے چوڑے چوڑے کندھوں پر سے برف کے قطرے ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے اور اس کے پھیلے ہوئے جسم کے پیچھے فریڈ لینڈر بالکل اوجھل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے مدھم اور نرم آواز میں کہا، رون سمتھ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اوہ اچھا، خدا کے لیے دروازہ تو بند کر دو اور دیکھو تم نے سارا فرش چپچپا کر کے رکھ دیا ہے۔ فرش پر جگہ جگہ برف کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگ گئی تھی۔ ہیلگا نے قدم بڑھا کر دروازہ بند کیا اور پھر اس شخص کے لیے گو مزید کوفت کا سامان یوں کیا کہ سر پر سے ہیٹ اتار کر اس پر سے برف کے قطرے اڑانا شروع کر دیے۔ پھر یہ تینوں راہداری میں آگے بڑھے اور فریڈ لینڈر نے ایک دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی تیز روشنی کی دھاریں مدھم روشنی والی راہداری میں پھیل گئیں۔ کمرے سے حرارت کی لہریں بھی خارج ہو رہی تھیں۔ ہیلگا جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کے معمولی سے ساز و سامان پر نظر ڈالی۔ کوئی بھی چیز تو ڈھنگ کی نہ تھی، البتہ میز پر نوادرات کی قسم کا ایک کسان کا مجسمہ سجا ہوا تھا۔ یہ مجسمہ چاندی کا تھا۔ کمرے میں بس یہ ایک ایسی شے تھی جسے ہیلگا نے توصیفی نگاہوں سے نوازا۔ چھت پر شیشے کا جھاڑ نصب تھا جس کے صرف 3 بلب روشن تھے۔ ان کی روشنی میں ہیلگا اس شخص کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اس کی عمر 65 سال کے قریب ہوگی۔ زرد چہرہ زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ ظاہر کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے چالاک لومڑی کسی عیاری ٹپک رہی تھی۔ سیدھے بھورے بالوں کی ایک لٹ سیاہ رنگ کی ایک میٹھی سی ٹوپی سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا ایک سویٹر اور بدوضع سی کار ڈرائی کی پتلون پہن رکھی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے نہانے دھونے اور صفائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بے وجہ بڑے ہوئے ناخن میل سے سیاہ ہو رہے تھے۔ تو رون نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، لیکن مجھے کیسے یقین آئے؟ اس نے لوری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رون نے کہا تھا کہ گلی تمہیں پیار دیتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ گلی کے پیار سے تم خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ خوشی سے فریڈ لینڈر چمک سا اٹھا اور بے اختیار ہنسنے لگا۔ اس حالت میں بھی ہنستے ہوئے ہیلگا کو وہ بڑا مکروہ لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا، رون کیسا ہے؟ وہ بولا۔ اس وقت وہ جیل میں ہے۔ ہاں، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، فریڈ لینڈر نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اب تک شاید وہ چھوٹ چکا ہو۔ وہ بڑا ذہین ہے، پولیس نے اس کی ٹھکائی تو نہیں کی؟ نہیں۔ خوب۔ فریڈ لینڈر نے اطمینان کی سانس لی۔ تھوڑی دیر خاموشی طاری رہی، پھر فریڈ لینڈر نے کسی قدر زیادہ خلیق انداز میں کہا، ڈیئر، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رونی کا ہر دوست میرا بھی دوست ہے۔ مجھے ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہے، لوری بولا۔ رونی نے بتایا تھا کہ تم اس کام میں ماہر ہو۔ فریڈ لینڈر کی لومڑ نما آنکھیں ہیلگا کی طرف گھوم گئیں۔ ڈیئر، یہ تمہاری دوست کون ہے؟ ہیلگا نے بڑی متانت سے کہا، تمہارے لیے بس یہ معلومات کافی ہیں کہ پاسپورٹ کے لیے میں رقم ادا کروں گی۔ اس سلسلے میں مزید کچھ معلوم کرنا تمہارے لیے بیکار ہے۔ فریڈ لینڈر نے غور سے اس کے ہیٹ اور منک کوٹ کا جائزہ لیا، پھر چھپکلی کی کھال کے قیمتی بیگ پر نگاہیں ڈالنے کے بعد سستی سے مسکرا دیا اور لوری سے مخاطب ہوا، اپنی تصویریں لائے ہو ڈیئر؟ لوری نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک موٹا سا لفافہ فریڈ لینڈر کے حوالے کرتے ہوئے بولا، رونی نے مجھے ساری ہدایات دے دی تھیں۔ ضرورت کی ساری چیزیں لفافے میں موجود ہیں۔ 4500 فرینک خرچ ہوں گے مائی ڈیئر۔ فریڈ نے لفافہ تھام کر کہا، وہ بھی دے دو اور اپنا کام ہوا جانو۔ اس قیمت پر نیا پاسپورٹ کچھ مہنگا نہیں ہے۔ وہی ہیرا پھیری، ہیلگا نے سوچا اور لوری کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے ضبط اور سکون سے فریڈ لینڈر کو گھورے جا رہا تھا۔ ہیلگا نے سوچا، یہ کوشش کر لے، اگر ناکام رہا تو پھر میں مداخلت کروں گی۔ رونی نے کہا تھا کہ 3000 میں کام بن جائے گا۔ لوری کی آواز میں استقامت پا کر
ہیلگا کو خوشی سی ہوئی۔ فریڈ لینڈر نے اپنے میلے اور گندے ہاتھ احتجاج کے سے انداز میں جھلا کر کہا، ڈیئر رونی، وہ بیچارہ آئے دن چڑھتی ہوئی قیمتوں سے نا واقف ہے۔ اب 4,500 فرینک لگتے ہیں اور پاسپورٹ دیکھو گے تو جی خوش ہو جائے گا۔ لوری نے پھر ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، رونی نے کہا تھا کہ 3,000 فرینک سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہ دوں۔ تو پھر افسوس ہے کہ میں رونی کی سفارش مسترد کر رہا ہوں۔ فریڈ لینڈر کی عیارانہ مسکراہٹ اب ہیلگا پر برس رہی تھی۔ بری بات ہے، لوری بولا، لیکن ہم 3,000 سے زیادہ ہرگز نہیں دیں گے۔ تو خدا حافظ۔ فریڈ لینڈر نے ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ رونی سے ملاقات ہو تو اسے بتا دینا کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ رونی کو یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لوری نے کہا۔ اس کی آواز بظاہر پرسکون تھی، مگر ہلکا ہلکا جوش بھی ظاہر کر رہی تھی۔ رونی نے مجھے ایک اور بات بھی بتائی تھی، اور وہ یہ کہ تمہارا سارا فن تمہارے ہاتھوں میں چھپا ہوا ہے۔ انہی کی مدد سے تم بڑی فنکاری سے جعلی کاغذات تیار کرتے ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ فریڈ لینڈر کی طرف جھکا اور تیز نگاہوں سے اسے چھیدتا ہوا بولا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے یہ ہاتھ دروازے میں کچل دیے جائیں تو تمہارا کتنا نقصان ہوگا؟ ہیلگا کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی اور وہ تن گئی۔ لوری نے یہ فکرے اسی لا ابالی اور چیونگم چبانے والے لڑکے کی طرح دوستانہ انداز میں کہے تھے، مگر اس کی آواز میں تیکھے پن کے ایک نئے عنصر کے اضافے نے ہیلگا کو یقین دلا دیا کہ یہ دھمکی بودی اور خالی خولی نہیں۔ فریڈ لینڈر ایک لمحے کے لیے لوری کو گھورتا رہا اور پھر سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا بہرے ہو گئے ہو حرامزادے؟ مجھے پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں 3,000 سے 1 فرینک بھی زیادہ نہیں دوں گا۔ لوری کا منہ چیونگم چبانے والے انداز میں ہل رہا تھا اور آواز میں وہی دوستانہ نرمی اور لطافت تھی۔ بولو، منظور ہے یا دروازے کے پٹ بھیڑ کر تمہاری فنکارانہ انگلیوں کا قیمہ بنا دوں؟ پیچھے ہٹتے ہٹتے فریڈ لینڈر اب دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ اس کے چہرے پر سے خوف اور دہشت کے واضح آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے 3,000 میں بنا دیتا ہوں، مگر کسی اور کے لیے ہرگز نہ بنوانا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور کے لیے بناؤ، لوری بولا۔ چلو شروع کر دو، ہم انتظار کرتے ہیں۔ سہمے ہوئے فریڈ لینڈر نے بے تابی سے پاؤں بدلے۔ پہلے مجھے رقم دے دو، ہم انتظار کر رہے ہیں، لوری نے خشک انداز میں کہا۔ فریڈ لینڈر نے پر امید نگاہوں سے ہیلگا کی طرف دیکھا۔ کیا میں اعتبار کر لوں کہ تم رقم ادا کر دو گی؟ ہاں، رقم میں ادا کر دوں گی، ہیلگا نے اسے حوصلہ دیا اور جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ فریڈ لینڈر نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، پھر کمرے سے نکل گیا اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہیلگا نے کہا، تم نے بڑی خوبی سے یہ معاملہ نپٹایا ہے لوری۔ لوری نے ہاتھ سے ٹوپی پیچھے کی اور خوش ہوتے ہوئے بولا، شکریہ میڈم، رقم تمہاری تھی، تم نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں تو میں یہ کیسے گوارا کر لیتا کہ تمہیں لوٹ لیا جائے۔ شکریہ، ہیلگا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھوں کو دروازے میں کچلنے کا خیال بڑا ہولناک تھا۔ کیا تم واقعی ایسا کر گزرتے؟ لوری نے دوبارہ ٹوپی ٹھیک کرتے ہوئے سر کو ہلا کر کہا، نہیں میڈم، کسی کو زخمی کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اب ہیلگا کو لوری کی آواز کا تیکھا پن یاد آ گیا۔ اس نے دوبارہ لوری کی طرف دیکھا۔ اب وہ وہی مسکین اور سادہ سا لڑکا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بولی، اسے رقم ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ میرے پاس تو سفری چیک ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ انتظار کرنے کے بجائے میں کسی بینک سے کیش کروا لاؤں۔ یہ سن کر لوری کھڑکی کی طرف گیا، شیشے پر لگا ہوا میلا سا پردہ ایک طرف کیا اور باہر دیکھا۔ برف اب بھی آہستہ آہستہ گر رہی تھی۔ اس موسم میں تمہارا باہر پھرنا ٹھیک نہیں ہے میڈم، میرا خیال ہے تم اسے سفری چیک ہی دے دو۔ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرا نام اسے معلوم ہو۔ وہ مڑا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر وہ کسی سوچ میں کھو گیا اور قدرے پسو پیش کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ میں تمہیں بار بار مہربانیوں کا ذکر نہ کرو لوری۔ ہیلگا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں، تم یہیں انتظار کرو، میں جا کر کوئی بینک تلاش کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر راہداری میں نکل گئی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ لوری بھی اس کے پیچھے آئے گا، لیکن جب یہ خیال خام ثابت ہوا تو شانے اچکا کر اس نے کوٹ کو استوار کیا اور باہر گرتی ہوئی سفید برف میں نکل گئی۔ کسی بینک کو ڈھونڈتے ہوئے اسے ایک مرتبہ خیال آیا کہ سیدھی اس طرف جائے جہاں اس کی سیاہ مرسڈیز کھڑی تھی
اور کار لے کر اپنی راہ لے اور اس لڑکے کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ رہ کر وہ اپنے گرد الجھنوں کا ایک جال بن رہی ہے جس کے لیے بعد میں اسے پچھتانا ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے نکڑ پر اسے بینک دکھائی دے گیا اور یہ خیال اپنی موت آپ مر گیا۔ بینک میں جا کر اس نے $5000 کے ٹریولز چیک کو سوئس کرنسی میں تبدیل کرایا اور رقم بیگ میں ٹھونس لی۔ بینک سے باہر آ کر اس نے بائیں سمت دیکھا، اس طرف اس کی کار برف کا سفید کمبل اوڑھے کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ ہیلگا کے قدم ایک ثانیے کے لیے رکے اور پھر دائیں طرف مڑ گئے۔ وہ تنہا تھی اور اسے ایک مرد کی ضرورت تھی جو اسے جنسی عشرتیں فراہم کر سکے۔ اندھے، بہرے اور گونگے جنسی تقاضوں کے زیر اثر اس کے قدم آپ سے آپ اٹھتے گئے اور 5 منٹ بعد وہ فریڈ لینڈر کے دروازے کی گھنٹی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ لوری نے دروازہ کھولا۔ تم ٹھیک ٹھاک ہو میڈم؟ وہ ایک طرف ہو گیا اور ہیلگا اندر چلی گئی۔ سب ٹھیک ہے، ہیلگا نے راہداری سے گزر کر کمرہ نشست میں داخل ہوتے ہوئے جواب دیا۔ باہر کی سردی کے بعد کمرے کی ناگفتہ بحالت کے باوجود حرارت غنیمت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بولی، کیا خیال ہے کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا؟ پتہ نہیں میڈم۔ لوری نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور اس سے ٹیک لگا کر اپنے بڑے بڑے ہاتھ پتلون کی جیب میں ٹھونس لیے۔ چیونگم چباتے ہوئے اس کے جبڑے ایک مخصوص رفتار سے حرکت کر رہے تھے۔ ہیلگا نے کوٹ اتارا اور اسے کرسی کی کمر پر ڈال کر بیٹھتے ہوئے بولی، اس برف باری اور دھند میں ہم آگے سفر نہیں کر سکیں گے، کسی ہوٹل میں ٹھہرنا ہوگا۔ میڈم، تم چاہو تو ہم سفر کر سکتے ہیں، برف باری میں کار چلانے کا میں عادی ہوں۔ ہیلگا نے کلائی گھڑی دیکھی، 3:15 بجے تھے۔ اسے ایڈلان ہوٹل کی آسائشیں اور آرام بے اختیار یاد آ گئے اور بے اختیار خواہش ہوئی کہ اس وقت وہ اس ہوٹل میں ہوتی تو گرما گرم پانی میں دیر تک غسل کرنے کے بعد نرم نرم بستر پر کھانے کے وقت تک سوئی رہتی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ موجودہ حلیے میں لوری کو اپنے ساتھ ہوٹل میں نہیں لے جا سکتی۔ ایک تو اس نے لباس ہی ایسا پہن رکھا تھا اور پھر اس کے پاس سامان بھی نہیں تھا۔ ہوٹل کے منتظمین ہیلگا کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ ہیلگا کو وہ سٹور یاد آ گیا جس پر بینک کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر پڑی تھی۔ چند لمحوں تک مزید غور و فکر کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا اور لوری سے مخاطب ہو کر بولی، لوری، میں آگے سفر کرنے کا ارادہ ملتوی کر چکی ہوں، آج آرام کروں گی۔ رہے تم تو اس لباس میں تم میرے ساتھ ہوٹل میں نہیں جا سکتے۔ اس نے بیگ کھولا اور اس میں سے سوئس کرنسی کے کچھ نوٹ نکالے۔ گلی کی نکڑ کے قریب میں نے ایک سٹور دیکھا ہے، باہر نکل کر بائیں ہاتھ گھوم جانا، سٹور میں جا کر اپنے لیے سفید قمیض، سیاہ ٹائی اور گہرے رنگ کا ایک سوٹ خرید لاؤ۔ اسی سٹور میں تمہیں لکیر دار برساتی اور جوتے بھی مل جائیں گے۔ تم ہوٹل میں میرے شوفر کی حیثیت سے جاؤ گے۔ یہ رقم لے کر سٹور سے ضرورت کی یہ ساری چیزیں خرید لاؤ اور وہیں لباس تبدیل کر لینا اور اپنا یہ لباس ایک سوٹ کیس میں بند کر لانا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، مگر میڈم، میں یہ کیسے مان لوں؟ یہ ٹھیک بات نہیں۔ تمہاری رقم میں سے چابک کسی تیز ہیلگا کی آواز نے اس کا فکرہ منقطع کر دیا۔ او خدا کے لیے وہی کرو جو میں کہتی ہوں، میں بڑی تھک گئی ہوں، یہ لو رقم اور سٹور میں چلے جاؤ۔ اس کی آواز کی تیزی سے ہراساں ہو کر لوری نے نوٹ تھام لیے، ٹوپی کو استوار کیا اور گڑبڑائی ہوئی کیفیت میں باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد ہیلگا نے بیرونی دروازے بند ہونے کی آواز سن کر اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر سردی سے متاثر لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سگریٹ سلگا لیا۔ کمرے میں بڑی پراسرار سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ صرف کمرہ ہی نہیں، پوری عمارت ہی عجیب اور غیر عرضی سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں سے کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہوتی تھی۔ اس غیر معمولی خاموشی اور سکوت سے متاثر ہو کر ہیلگا سوچ رہی تھی کہ ہر آن وہ زیادہ سے زیادہ ملوث ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ من مانی کرنا ایسا ہی آسان تو نہیں، اس کے لیے خطرات سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ پھر یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو تسکین دینے کی کوشش کی کہ گھنٹے بھر میں آرام دہ اور پرتکلف ہوٹل میں یہ جگہ ایک خواب سی بن کر رہ جائے گی۔ اسے خیال آیا کہ گرم گرم پانی میں حیات بخش غسل کے بعد وہ بستر پر جا لیٹے گی اور ووڈکا مارٹینی کا پہلا جام گھونٹ گھونٹ پیے گی۔ اس کے شوفر کے طور پر لوری کو ہوٹل کی انتظامیہ نے قبول کر لیا ہوگا۔ ہاں، البتہ لوری سے ملاقات کے وقت احتیاط کو خیر بات کہنا دور اندیشی سے بعید ہوگا۔ یہ بات قابل افسوس ہوگی کہ لوری کو اور اسے الگ الگ کھانا پڑے گا۔
ایسے شاندار ہوٹل میں تنہا کھانا بھی کتنے دکھ اور اذیت کی بات ہے، مگر اس بدنامی سے بہرحال بہتر ہے کہ ہوٹل کے کارکن مسز ہرمن رالف کو اپنے شوفر کے ساتھ کھانے پر اکٹھا دیکھیں اور چہ مگوئیاں کرتے پھریں۔ افسانہ ترازی میں یہ لوگ خاصے تیز ہوتے ہیں۔ بہرنو کھانے کے بعد لوری کو اپنی تنہا خوابگاہ میں بلا لینا چندہ مشکل نہ ہوگا۔ بذریعہ ٹیلی فون وہ کسی بہانے لوری کو اپنے پاس بلا لے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ لوری ایک خود غرض، بھونڈا اور بے ڈھب عاشق ثابت ہو، مگر خیر اسے راہ راست پر لانا دشوار نہ ہوگا۔ اس تصور سے ہیلگا کے دل میں آرزو، اشتیاق اور اضطراب کی اونچی نیچی لہریں اٹھنے لگیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ اپنے رنگین خواب سے چونکی۔ فریڈ لینڈر اندر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد لوری کو وہاں نہ پا کر الجھن کے عالم میں بولا، لوری کہاں ہے؟ وہ ابھی آ جائے گا۔ کیا پاسپورٹ تیار ہے؟ بے شک۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا، اور ایسا کہ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ کچھ رکتے رکتے وہ اس کی طرف آیا اور پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پاسپورٹ ہر لحاظ سے مکمل اور قابل قبول تھا۔ ظاہر حالت بھی ایسی تھی جیسے کافی مدت سے استعمال ہو رہا ہو۔ اندراجات کے مطابق یہ پاسپورٹ لوری سینکلیر کا تھا۔ پیشہ کے کالم میں طالب علم لکھا ہوا تھا۔ مطمئن سے انداز میں ہیلگا کا نچلا ہونٹ بالائی لب پر آ گیا۔ لوری اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم بتایا گیا تھا۔ آج کل بہت سے بدگماش لوگ اسٹوڈنٹ کا لیبل لگا کر اپنی گھناؤنی سرگرمیاں کامیابی سے چھپا لیتے ہیں۔ ماڈل کا لیبل لگا کر طوائف مہذب لڑکیوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ پاسپورٹ میں لوری کی تصویر اتنی واضح نہیں تھی، لیکن اس کے نصف حصے پر لگی ہوئی سرکاری مہر نمایاں اور مستند تھی۔ پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے، یہ ایک فنکار کے ہاتھوں کا کمال ہے ڈیئر۔ فریڈ لینڈر نے لالچی نگاہوں سے پاسپورٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی قیمت 3000 سے کہیں زیادہ ہے۔ ذرا انصاف سے کام لو ڈیئر، مجھے صرف 500 فرینک زیادہ دے دو، یہ بڑا جائز اور معقول معاوضہ ہے۔ ہیلگا نے ہینڈ بیگ کھولا اور گڈی نکالے بغیر 1000 فرینک کے 3 نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے، پھر پاسپورٹ بیگ میں رکھا اور بیگ کو بند کرنے کے بعد بولی، اگر زیادہ کی ضرورت ہو تو لوری سے لے لینا۔ فریڈ لینڈر نے نوٹ میز پر سے اٹھا لیے اور انہیں جیب میں رکھتے ہوئے بولا، دیکھو ڈیئر، کوئی غلطی نہ کرنا۔ غلطی کرنا کچھ مشکل نہیں، خصوصاً اس وقت جب اندھے جذبات کی حکمرانی ہو۔ ہیلگا نے نفرت سے نگاہ کی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تمہاری شکل سے مجھے کراہت ہو رہی ہے۔ فریڈ لینڈر نے بھی جواباً اسے نفرت سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا۔ وہ قدم با قدم دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں بہرحال تم سے اچھا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ موہنی صورت خاک چاٹتی نہ دکھائی دے۔ اور پھر وہ پلک جھپکنے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ غصے میں بھری ہوئی ہیلگا کمرے میں بیٹھی سلگتی رہی۔ اسے خیال ہی نہ آیا کہ فریڈ لینڈر کے انتباہ کے پس منظر کی کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بس یہی سوچتی رہی کہ اس کی نفرت کے جواب میں فریڈ لینڈر نے اسے بے سروپا دھمکی دی ہے۔ ایسے ذلیل آدمی سے ترکی با ترکی سوال و جواب کا زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ ہیلگا کو بخار کسی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ 20 منٹ بعد بیرونی دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں تک انتظار کرنے کے بعد ہیلگا اٹھی اور جا کر بیرونی دروازہ کھولا۔ برف جھاڑتے ہوئے لوری اندر آ گیا۔ راہداری کی مدھم روشنی میں وہ اتنا بدلا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ فریڈ لینڈر کی پیدا کردہ تلخی پر حیرت نے غلبہ پا لیا۔ چیونگم چبانے والے آوارہ گرد لڑکے کی جگہ ایک مؤدب شوفر نمودار ہو چکا تھا۔ سیاہ ٹائی اور سفید کالروں نے مکمل طور پر لوری کی ظاہری شباہت بدل کر رکھ دی تھی۔ سیاہ رنگ کا کوٹ وردی سے بے حد مشابہ تھا۔ اب وہ مرسڈیز 200 SEL کا معتبر ڈرائیور دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ میں پلاسٹک کا سستا سا سوٹ کیس تھامے رائے طلب مشتاق نگاہوں سے اس نے ہیلگا کی جانب دیکھا۔ بہت اچھے لوری، ہیلگا نے اسے مسکرا کر دیکھا، تم اب بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ لڑکوں کی طرح سے خوشی سے بے حال ہو کر لوری کی باچھیں کھل گئیں۔ میڈم، یہ لباس ویسا ہی ہے نا جیسا کہ تمہاری خواہش تھی؟ ہاں، تمہارا پاسپورٹ مل گیا ہے، آؤ چلیں۔ اچھا، پھر تو میں نے اچھا ہی کیا کہ کار بھی ساتھ ہی لے آیا، یہ باہر کھڑی ہے۔ کسی قدر بدگمان شرمندگی سے وہ بولا، اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دو میڈم کہ تمہاری اجازت لیے بغیر کار لے آیا ہوں۔ برف پڑ رہی تھی، میں نے سوچا اتنی دور پارکنگ لاٹ تک جانا تمہیں ناگوار گزرے گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی،
مگر کار کیسے لائے؟ اگنیشن کی تو میرے پاس ہے۔ غیر ارادی طور پر حسب عادت لوری کا ہاتھ اپنی ٹوپی چھونے کے لیے سر کی طرف گیا، پھر وہاں ٹوپی موجود نہ پا کر اس نے ہاتھ کی پشت سے پیشانی کو کھجلایا۔ میڈم، کاروں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اگنیشن کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ لیکن کار تو مقفل تھی، ہیلگا اب بھی نہ سمجھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے سوچا کہ برف باری میں تمہیں چلنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔